جنگ خیبر اس جنگ کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر کا قلعہ یہودیوں نے عرب کے ریگستان میں بنایا تھا۔ اس وقت یہودی یہ قوم مکہ کی ایک بہت مالدار قوم تھی، جس کے مقابلے میں مسلمان مفلوج الحال تھے۔ خیبر کا قلعہ 3 منزلہ تھا اور اس کو اس طرح بنایا تھا کہ دشمن کی فوج یہودیوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی۔ خیبر کے قلعہ کے دوسرے منزل میں تیر انداز فوجی ہمیشہ تیروں کے ساتھ تیار رہتے کہ جب بھی کوئی دشمن ان کی طرف صف آرا ہوتا تو وہ تیروں کے سے اس کو تیروں سے مار دیا کرتے تھے اور قلعہ کے پاس کوئی دشمن نہیں آ سکتا تھا۔ قلعہ کا نچلے حصے جس کا دروازہ 40 لوگ مل کر کھولتے تھے، اتنا وزنی تھا اور بہت بڑا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ساری دولت، حضور یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت بہت ہی مالدار قوم یہودی تھے، اور یہودیوں نے اپنی ساری دولت اور خزانہ خیبر کے قلعے میں رکھا تھا۔ حضرت علی اس قلعہ کے دروازے کو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت علی نے اس دروازے کو، جس کو 40 آدمی کھولا کرتے تھے، صرف اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا۔ اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھی اور مسلمان اس میں داخل ہوئے اور بہت سارے قتل کیے گئے، اور اس طرح خیبر کا قلعہ مسلمان کے قبضے میں آ گیا۔ حضور ساتھ مسلمانوں کو خیبر سے وہ سارے خزانے، یہ بہت ضروری عرض کرنا، اور کہ اس خیبر کے کو حاصل کرنے سے مسلمانوں کو خیبر سے وہ سارے خزانے اور دولت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی معاشی حالت اس وقت بالکل بیکار تھی، وہ فاقہ کش تھے اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ حضور کہا جاتا ہے کہ خیبر کے بعد مسلمانوں کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا یہ واقعہ جو باب خیبر کو اکھاڑنے کا تھا، پچھلے 200 سال یا اس سے بھی زیادہ قوال ادا کرتے ہیں، اور لفظ قوالی کا لفظ اصل لفظ ہے قول علی ہے، اور اس کے مشہور قول من کنت مولا ہے، علی شاہ ہے مرداں قوت پروردگار، جسے امیر خسرو نے لکھا تھا، اور حضور انہوں نے وہ طبلہ اور ستار کے آویشک تھے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور آج بھی لوگ ہیں نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امیر خسرو نے جو اس کی لے بنائی تھی من کنت مولا، وہی حضور آج بھی ہے نا قوال اپنے قوالی میں ادا کرتے ہیں۔